اس اگلے ٹاپک میں علامہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ملی حیات کی، اس کی یعنی کہ تکمیل کس طرح ہوتی ہے اس کی. پچھلا جو تھا وہ اس کی وسعت کا تھا اور اس کی تکمیل. وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو تکمیل ہے اس کا وہ اپنے میں فرد کی طرح خودی کا احساس پیدا کرے. جو ملت ہے اس کو اپنے اندر، یعنی کہ جس طرح ایک انڈیویجول میں اپنی سیلف کی ریئلائزیشن ہے، تو اس طرح ایک ملت کو بھی اپنی خودی کا احساس پیدا کرنا چاہیے. سو ملت میں اس احساس کا پیدا ہونا اور اس کی تکمیل ہونا وہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ وہ ملی روایات کی حفاظت سے ہی ہے. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور روایات کو آگے وہ بتاتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو اب جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ رہا ہے وہ ہسٹری آ رہی ہے. اس چیپٹر میں آپ کو جو بتا رہے ہوں کہ وائی از ہسٹری امپورٹنٹ فار یو. علامہ ہم پر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ قوموں کی زندگی اس وقت مرتبہ کمال حاصل کرتی ہے جب اس کے اندر بھی ایک فرد کی طرح خودی کا احساس پیدا ہو جائے. فرد میں خودی کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر قوم کے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ قوم ایک پوری قوم ایک خودی کی شکل میں وہ نمایاں ہوتی ہے. اور جس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک نیشنل اسٹرگل بھی ایک عمل میں آتا ہے. آپ وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی قومیں جو ہیں وہ ایک ہی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتی ہیں اور مشکلات کو اوور کم کر کے وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں. جب اس کے افراد کے دلوں کے اندر اس بات کا یہ یقین سے یہ بیٹھ جائے کہ قوم کا نفع ہی میرا نفع ہے اور قوم کے نقصان میں میرا نقصان ہے، اس احساس سے قوم میں وحدت یعنی کہ یونٹی پیدا ہوتی ہے اور قوت عمل جو ہے وہ پیدا ہوگا. پھر لیکن یہ احساس اور یقین کیسے پیدا ہوگا؟ بقول علامہ کے یہ تبھی ممکن ہے جب ہر فرد اپنی قومی روایات کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھنے لگے، اور یہ بات تب ممکن ہوگی جب ہر فرد اپنی قومی تاریخ سے آگاہ ہوگا. ہم تو تاریخ کو کہتے ہیں نا جی یہ تو پرانی بات ہے، یہ تو گزر گئی ہے اور اس کی تو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. بٹ وہ ایسا نہیں ہوتا، بیکاز آپ اپنے جب بھی ماضی سے کٹتے ہیں تو آپ کو آئیڈینٹی کرائسس ہی نہیں ہوتا، بلکہ تو اس وجہ سے آپ کے جو ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے انسان اور قومیں بھی اٹھاتی. علامہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ایک شیر خوار بچے کی مثال دیتے ہیں. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے تو علامہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ ایک جو نیا پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کی مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں. اور آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ بچہ کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. تو ایک بچے کی مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ کود کی را دیدی ای بالغ نظر کھو بود از مانی بھی خبر، کہ اے باشعور انسان تو نے کسی بچے کو تو دیکھا ہوگا، کبھی غور تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے معنی سے تو بالکل بے خبر ہوتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا ہے زندگی کا معنی کیا ہے؟ وہ شعور رکھتا ہے، وہ شعور رکھتا ہے نا، کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، جاننا چاہتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس چیز کا سارا احساس اس کو ہوتا ہے. لیکن وہ اپنے شعور ذات اور خودی کے مفہوم سے بے خبر ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری جو خودی ہے اس کا کیا مفہوم ہے اور میری ذات کیا اہمیت رکھتی ہے. He is oblivious to that fact. وہ دور اور نزدیک کے فاصلوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن چاند کو پکڑنا چاہتا ہے،
بچہ جو ہے پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا، میں نے دیکھے ہیں بچے رات کو چاند کو وہ دیکھتے ہیں، اسے امیوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، یا مجھے دے ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. سو اس کو وہ شعور نہیں ہوتا کہ چیز کوئی نزدیک ہے یا دور ہے اس سے. ایک وہ غزل بھی ہے نا، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے. سو یہ سب سے بیگانہ لیکن ماں کا دیوانہ ہوتا ہے. اس کا کام صرف رونا، دودھ پینا اور سونا ہوتا ہے. وہ نغموں کے زیرو بم سے وہ اثر نہیں لیتا، لیکن کنڈی کے کھڑکنے سے بھی بہل جاتا ہے. مطلب کہ اس کو کوئی آپ کو بڑی کچھ سریلی چیز آپ سنائیں تو بچہ وہ نہیں ہوتا. جس طرح ان کے لیے اسپیشل کھلونے بنا دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو اپیل نہیں کرتے، لیکن وہ چٹکنی کی آواز سے، وہ کھڑکنے سے وہ جو ہے اس سے بھی اس کا دل بہل جاتا ہے. اینڈ دس از سو ویری ٹرو. یا آپ کے کبھی ماشاء اللہ آگے بچے ہوں گے تو آپ وہ اس چیز کو کبھی اس نظم کو یاد کیجیے گا، سے اسٹیجز کو، وہ کیسے جو ہے وہ بچہ گزرتا ہے وہ. اور ہم بھی سب اسی سے گزرے ہوئے ہیں. مثلا نو مولود بچوں کو دیکھتا ہوں، ٹوائے سے تو وہ بہلتے نہیں ہیں، لیکن وہ فون سے یا کوئی اس طرح کی آڈ چیز کے ساتھ ہی ان کا وہ بہل جاتے ہیں اس سے. سو بچے کے شعور کی یہ وہ کہہ رہے ہیں علامہ کہ یہ پہلی اس کی منزل ہوتی ہے. اب وہ 4 منزلیں آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے بعد شعور کی دوسری منزل آتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سادے و دوشیز افکارش ہنوز چون گوہر پاکیزہ گفتارش ہنوز. کہ اس منزل میں اس کے خیالات سادہ اور وہ بالکل آلودگی سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کی گفتگو موتی کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے. جس کو ہم وہ کہتے ہیں جو بچے کا جو انوسنس ہوتا ہے، اس کے مطلب کہ کوئی بھی بات کر لے تو وہ بالکل پاکیزہ ہی ہوتی ہے، بیکاز ہی از ٹوٹلی اوبلیویس ٹو سرٹن ریئلائزیشنز. سو وہ تجسس سے مایا دار ہوتا ہے. وہ تجسس کا بچہ، ہر چیز بچہ جاننا چاہتا ہے، ہر چیز کو وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو فیل کرتا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے. اور اس کی گفتگو جو ہے وہ کیوں، کس طرح، کب اور کہاں پر مبنی ہوتی ہے. اور یہ بچے سوال پوچھتے ہیں اس قسم کے. سو وہ ماحول سے کیا آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی فکر پر سوالات کرنا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ جو سٹیج آتی ہے بچے کی، وہ ہر چیز کا وہ پوچھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے. تو شعور کی اس منزل میں ماحول سے آگاہی حاصل کرنے میں وہ مصروف رہتا ہے، اور اس کی توجہ اپنی ذات کے سوا ہر کسی پر ہوتی ہے. ابھی بھی اس کی توجہ اپنے آپ کے اوپر نہیں ہوتی. وہ انوائرمنٹ کی چیزوں سے آشنائی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے پیچھے اس کی آنکھوں میں جو ہے، اس کے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے تو وہ یکدم پریشان ہو جاتا ہے. یعنی کہ پیچھے سے بچوں کو جا کے وہ کرتے ہیں نا کئی دفعہ بڑے، وہ ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بیکاز ہی کانٹ ریلیٹ ٹو دیٹ. پھر کیا ہوتا ہے کہ فکر خاموش در ہوائے روزگار پھر کشا مانند باز نو شکار. کہ شعور کی تیسری منزل میں ابھی اس کی سوچ ناپختہ ہے. وہ زمانے کی فضا میں باز کی طرح نیا نیا شکار جو ہے وہ کرتی، یعنی کہ ہر چیز کو جاننا چاہتی. یعنی وہ کچھ سے کچھ سوچتا ہے. مطلب وہ آپ وہ دیکھیں نا، اس کی جو سوچ ہے وہ کبھی ادھر کی کر رہے باتیں ایک دم بیل جائے، اور وہ چھلانگے مارتا ہے، کوئی تسلسل نہیں ہوتا سوچ کے اندر. اس طرح اس کی قوت مفکرہ میں آخرکار شعور ذات پیدا ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں اپنی ذات پر پڑتی ہیں اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں کہنے لگتا ہے. جب بچہ جب میں کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس کی اپنی ذات کا، اپنی پرسنالٹی کا شعور جو ہے
اس کا احساس جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے. یاد او با خود شناسا یش کند، حفظ ربط دوش و فردا یش کند. اب کیا ہوتا ہے اس سٹیج کے اندر کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی فکر اس کے ذات کے شعور پر ظاہر کرتی ہے. سو اس کی فکر اس کے ذات کے شعور پر ظاہر کرتی ہے، اس کا حافظہ کام کرنے لگتا ہے اور وہ گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل میں ایک ربط رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ آپ وہ بچے کو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج نہیں کریں گے کل کریں گے، then he can relate to that، اور اس کی میموری میں اندر وہ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ ڈیٹا بینک جو ہے اس کا دماغ کا اس کا بھرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اب اس کے دنوں میں ایک تسلسل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. گو اس کے جسم میں ایک تبدیلی آتی رہتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وہی جانتا ہے جو کہ وہ تھا. And this goes for all of us، کہ ہم جو ہے میں 66 سال کا ہوں، آپ تو بچے ہیں بالکل، تو جو آپ 5 سال کی عمر میں جس طرح آپ اپنے آپ کی جو اپنے آپ کی جو سیلف تھی یا جو آپ کی میں ہے وہ آپ کی وہ پوری نہیں ہوتی، وہ قائم رہتی ہے ادھر ہی. آپ کی ذات از دیر till the day you are born till the day you die. سو جب یہ ذاتی شعور میں تسلسل پیدا ہونا، وہ اس کے شعور کی یہ اس کی چوتھی منزل ہے. اب بچے کی مثال دے کر علامہ قوم کی طرف آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک ملت بھی ایک نوزائیدہ بچے کی طرح پیدا ہوتی ہے اور مختلف منازل جو ہے وہ طے کرتی. کہ ایک قوم جب ابھر کے وہ آئی یا جو پیدا ہوتی ہے یا ہوئی ہے، جس طرح پاکستان وہ بنا ہے، تو اس کی بھی تو ایک نوزائیدہ ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح ہی تھا نا اس کا. سو وہ کہتے ہیں کہ جو ملت نوزائیدہ ہے وہ مثل طفلک است، وہ بھی ایک طفلکی کو در کنارے مامک است، کہ فرماتے ہیں کہ ایک نئی وجود میں آئی ہوئی قوم بھی ایک بچے کی مانند ہے جو اپنی ماں کی گود میں ہو. یہ قوم بھی بچے کی طرح اپنی شخصیت سے بے خبر ہوتی. اس قوم کا آج بھی اس کے گزرے ہوئے کل سے وابستہ نہیں ہے، ابھی اس کا حال اور مستقبل واضح نہیں ہے، اور وہ وقت کے احساس سے بھی عاری ہے، لیکن وہ دوسروں کو تو دیکھ سکتی ہے لیکن خود سے پوشیدہ ہے. یعنی جو بچے کی وہ سٹیج تھی نا، وہ خود دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں وہ دیکھ رہا ہوتا. وہ یعنی اس کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہوتا. سو وہ قوم صد گرے از رشتہ یہ خود وا کند تا سر تارے خودی پیدا کند، کہ وہ بچے کی طرح دھاگے کی کئی گرہیں جو ہے وہ کھولتی ہے، یعنی کئی مشکل مراحل سے گزر کر، زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کر اس قوم کو اپنی خودی کا احساس ہوتا ہے. جس طرح بچہ بھی مشکلات سے گزر کر اس کو اپنی خودی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح اسی کو بھی ہوتا ہے. سو زمانے کے تھپیڑے کھاتے ہوئے اس قوم کی خودی کا شعور پائیدار ہو جاتا ہے. مختلف تجربات اور گڈ ایکسپیرینسز، بیڈ ایکسپیرینسز اور سارا سے، تو جب فرد اپنا رشتہ ماضی سے توڑ لے تو نقصان میں رہتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ اپنا ماضی سے رشتہ توڑ لیں تو قوموں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اس سے نقصان اٹھاتی ہیں. اسی طرح قوم بھی اپنے ماضی سے تعلق رکھے بغیر عظمت اور سربلندی حاصل نہیں کرتی. شاید علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ماضی کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سبق حاصل کر کے مستقبل کو تعمیر کرنا چاہیے. لائک لرن لیسنس فرام ہسٹری. ہم جو ہے نا وہ we repeat the same mistakes which we have already repeated in history, and جب ان کے نتیجے بھی اسی طرح ہی نکلتے ہیں
تو دین وی سے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور ہے سارا ہم پر مایوسی طاری ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں تو تاریخ تو اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اور ہم وہ وہ اٹرنل ریکرنس کے اوپر وہ نیچے کے فلسفے کی طرف چلے جاتے ہیں. سو قوم روشن از سواد سرگزشت، خود شناس آمد از یاد سرگزشت. سو ماضی کے ساتھ ربط رکھنے سے ہی وہ خود کو پہچانتی ہے. جب آپ اپنے ماضی کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کس طرح، کیا آپ کی آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ مطلب اف یو آپ ایک نئی آئیڈینٹی اپنی شروع کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے آپ؟ کس بنیاد پہ کریں گے آپ اس کو؟ جو آپ وہ کر دیں گے تو پھر ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی ہو جائے گا نا. آپ اپنا راستہ ہی وہ بقول اقبال کے آپ وہ کھو بیٹھیں گے اس سے. اور اپنے ماضی کو وہ خود کو پہچانتی ہے اور کامیابی حاصل کرتی ہے. اپنے ماضی کو بھلانا خود کو فنا کر دینے کے مترادف ہے، اور وہ اپنا تشخص ہی وہ کھو دے گی. اے ہوش مند، ماضی سے تعلق ہی تیرے وجود کی کتاب کا شیرازہ بند ہے. تمہاری جو ایگزسٹنس ہے، تمہاری پرسنالٹی کی یا اس قوم کی جو بھی اگر ایک وہ آپ شخصیتوں سے کہیں وہ اس کا وہ شیرازہ بندی، یعنی کہ جس میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں نا کتاب کے، چیپٹرز کی ان کو آپ وہ بائنڈنگ شیرازہ بندی کرتے ہیں، بائنڈنگ کر کے آپ اکٹھا کرتے ہیں. تو جو آپ کا وہ چیپٹر ہی پیچھے سے آپ وہ حذف کر دیں گے جو آپ کے ماضی کا ہے، تو پھر آپ وہ کتاب تو ادھوری ہوگی. تو اسی طرح قوموں کی زندگی بھی ادھوری رہ جائے گی. سو ملت کی بقا اس کے ماضی سے وابستگی ہے. گویا ماضی سے تعلق ہمارا لباس ہے، اور اپنی قدیم روایات ہمارے لیے سوئی کی حیثیت سے ہے کہ لباس کو سوئی کے بغیر آپ نہیں سی سکتے، دھاگے کے بغیر. تو اس مثال سے آپ کو وہی بات سمجھا رہے ہیں. اب علامہ کہتے ہیں آگے کہ چیست تاریخ ای ز خود بیگانہی، داستانی قصہی افسانہی. کہ اے بے خبر، تاریخ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ محض کوئی داستان ہے، یا کوئی قصہ ہے، یا کوئی افسانہ ہے؟ ان ترا از خویشتن آگاہ کند، آشنائے کار و مرد رہ کند. کہ تاریخ تم کو تمہاری ذات سے باخبر کرتی ہے، تمہارا ماضی تم کو تمہاری ذات سے باخبر کرتا ہے. یہ تم کو عمل اور جد و جہد سے آشنا کرتی ہے اور مرد راہ بناتی ہے. تم میں مشکلات سے ٹکرانے اور عبور کرنے کی صلاحیت وہ پیدا کرتی ہے. روح میں جوش و جذبہ پیدا کرتی ہے. یہ ملت کے جسم اور اعصاب کی طرح ہے. تاریخ کی فسان تم کو خنجر کی طرح تیز کرتی ہے اور زمانے پر چلا دیتی ہے، یعنی کہ آپ کو زمانے کے اوپر غلبہ عطا کرتی ہے. آگے کہتے ہیں کہ واہ چھ ساز جان نگار وہ دل پذیر، نغمہ یہ رفتے در تارش اسیر. شعلہ افسرد در سورش نگر، دوش در آغوش امروزش نگر. کہ واہ تاریخ ایک ایسا دلکش اور روح پرور ساز ہے جس کا نغمہ ماضی کو اس کی تاروں میں، جس کا نغمہ ماضی اس کی تاروں میں چھپا ہوا ہے. تاریخ کے بجھے ہوئے شعلوں کو زمانہ حال میں دیکھو. یہ علامہ کی وہ ایک کوٹ بھی ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ the present is the whole of the past concentrated in one point. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو آپ کا جو پریزنٹ ہے، یہ اس کا آپ کا جو ماضی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان حالات اس طرح ہوئے، اس فلانا ہوئے، اس سے میرا کیا تعلق؟ اس کا بالکل آپ کے ساتھ 100% تعلق ہے. بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی جو پاسٹ ہے آپ کا پریزنٹ از دا کلیکشن آف یور انٹائر پاسٹ ایٹ ون پوائنٹ. اس میں جو بھی اچھے برے تجربے جو ہیں آپ نے وہ اس میں سب شامل ہیں. سو اپنے ماضی، اپنی تاریخ سے کٹ جانا قوموں کے لیے باعث نقصان ہے. اس سے قومی شعور تباہ ہو جاتا ہے. ایک قوم اپنے آپ کو اپنی تاریخ کی روح سے ہی پہچانتی یا پہچان سکتی ہے. جس طرح 100 سالہ پرانی شراب میں ماضی کی مستی ہے، اسی طرح
تاریخ اور روایات کی بھی اپنی اہمیت ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ اس کے اندر وہ مستی اور وہ اس کے اندر وہ پوٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ تاریخ کی بھی جو آپ کی جو روایات ہیں اور جو آپ کی تاریخ ہے وہ بھی جو 100 سال پرانی بھی ہے نا تو وہ بھی اسی طرح کہ اس میں بھی ایک اس کی بھی اہمیت ہے جس طرح ایک 100 سال پرانی شراب کی اہمیت ہے. اس لیے تم اپنی تاریخ اور اچھی روایات کی پابندی کرو اور ان سے سبق حاصل کرو. اپنے ماضی کو اپنے حال سے مربوط کرو اور اپنے مستقبل کو سنوارو. رشتہ یہ ایام را آور بداست ورنگردی روز کو و شب پرست. سر زند از ماضی تو حال تو خیزد از حال تو استقبال تو. اے مسلمان تو زمانے کو ہاتھ میں لے لے، ماضی کے ساتھ تعلق قائم رکھو ورنہ اندھیروں میں کھو جاؤ گے. یہ جان لو کہ ماضی سے ہی حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے مستقبل. اس لیے زمانوں کے تسلسل کو قائم رکھو اور کامیابی پاؤ. مشکن ارخواہی حیات لازوال رشتہ یہ ماضی سے استقبال و حال. موج ادراک تسلسل زندگیست نئی کشان را شور قلقل زندگیست. سو اے نوجوان اگر تم حیات جاودان یعنی اٹرنل لائف کہ تم خواہش مند ہو تو پھر اپنے مستقبل اور حال کو اپنے ماضی سے مت توڑو. شعور اور ادراک کی موج تسلسل سے ہے، یعنی کہ آپ کی جو تھنکنگ جو ہے اس میں اگر تسلسل ٹوٹ جائے گا تو وہ آپ کی سارا ادراک سوچ جو ہے وہ بکھر جائے گی. وہ اور آپ تو اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور کوئی بات تسلسل سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں انٹرپٹ کر دیتا ہے، آپ کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. تو تسلسل ٹوٹنے کا مقصد ہے کہ آپ وہ کھو بیٹھتے ہیں آپ اینڈ یو کانٹ آپ کی جو ٹرین آف تھاٹ ایسی متاثر ہوتی ہے کہ آپ اس وقت اس کے اوپر دوبارہ سوچ نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے وہ جو ہے جب آپ کا وہ ایک ماضی چلتا ہوا آ رہا ہے اس سے تسلسل ٹوٹا آگے آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر وہ حال ہوگا قوموں کا. تو اپنے ماضی سے جو رشتہ توڑنے کا یعنی کہ شعور اور ادراک کی موج تسلسل سے ہی قائم رہ سکتی ہے. یعنی کہ جس طرح ایک پانی کی موج تسلسل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اس طرح آپ کے کانشسنس کی اور آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کی بھی جو موج ہے وہ تسلسل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. جس طرح میں کشوں کے لیے شور قلقل بقا کا سامان ہے. یہ جو ہے نا مطلب وہ مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ جو شرابی ہوتے ہیں ان کے لیے جو وہ شراب ڈیلی جا رہی ہوتی نا تو وہ قلقل کا اس کو کہتے ہیں، وہ کرتی ہے نا جس طرح وہ پانی ڈالتے ہیں آپ اسے وہ گل 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 کر کے آواز آتی تو جس طرح ہاں بوتل سے نکلنے کی آواز، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ باعث راحت ہوتی ہے. وہ شرابی ہو تو وہی چیز کو زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ تسلسل جو ہے نا تسلسل میں آ رہی ہوتی ہے نا وہ قلقل کو. تو یہ تھی دونوں آج یہ ٹاپکس ہو گئے. اس کے بعد جو اگلے 2 ٹاپکس ہیں یا 2 یا 3 ٹاپکس ہیں میرے خیال میں جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں خواتین کے ساتھ.